الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ہے شب برات گزارنے کا طریقہ۔ چلے آئیں ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے سنتے ہیں کہ ہمیں شب برات کیسے گزارنی چاہیے اور اس کے گزارنے کا طریقہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھے عافیت کا سوال کرے میں اسے عافیت عطا فرماؤں، ہے کوئی ایسا۔ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے تو اسے عبادت میں گزارو، عبادت کرو، نیکیاں کرو، اور جو 15 شعبان کا دن آتا ہے اس میں روزہ رکھو۔ جو رات عبادت میں گزارنے والی ہے، اس رات رب کائنات کی ذات بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی ہے وہ فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ تو ہم سوال رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو جب 15 شعبان کی رات ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم نماز پڑھیں، عبادات کریں اور رب سے اپنی مغفرت، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کریں۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کرام کو بخش دے، ہمارے پیر و مرشد کو بخش دے۔ خاص دعائیں کی جائے، مغفرت کی دعائیں کی جائے۔ اکیلا دنیا کا سوال نہ کریں، مغفرت کی دعا بھی کریں۔ اور اللہ پاک جو بے روزگار ہیں، جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار نہیں ہے، وہ اس رات میں رب کی بارگاہ میں دعا کرے، رو رو کر دعا کرے، یا اللہ مجھے روزگار عطا فرما۔ تو یہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جو مصیبت زدہ، ہر بندہ آج کل مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے پاس اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں آ جائیں، تو رب کی بارگاہ میں التجا کریں، یا اللہ مجھ پر یہ پریشانی ہے تو دور فرما۔ رب کائنات اس رات خاص تجلی فرماتا ہے، وہ بھی اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ جب 14 شعبان آئے تو 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، اور 14 شعبان کی عصر کی نماز پڑھ لیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، مغرب کی نماز کی انتظار کریں، اور جب غروب آفتاب ہو ہمارا اس حالت میں ہو، یعنی جب رب کی بارگاہ میں ہمارا نامہ اعمال 14 شعبان جب ختم ہو رہا، 15 شعبان شروع ہو رہی ہو، تو ہمارے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے نامہ اعمال کی لسٹ جو ہے ختم ہونے لگے تو ہمارا وقت رب کی عبادت میں، رب کے گھر میں، مسجد میں گزر رہا ہو، ایسے گزارنی چاہیے۔ رات عبادت کریں، اگلے دن 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں۔ ہمارا نامہ اعمال جب شروع ہو تو روزے پر ہو، ختم ہو تو روزے پر ہو۔ تو جو بیہودہ کام ہیں، بے حیائی والے، فحاشی والے، ان کاموں میں نہ پڑیں، اس رات رب کو راضی کر لیں۔ اس رات جن کو اس دنیا کے اندر سانس لینے ہیں ان کا نام لکھ دیا جائے گا، انہوں نے دنیا میں آنا ہے، اور جنہوں نے دنیا سے جانا ہے ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ ان کی لسٹ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیش کر دی جاتی ہے کہ ان بندوں کی، ان لوگوں کی، ان انسان کی، یہ جو انسان ہیں ان کی روح قبض کرنی ہے، ان کے نام، ان کی لسٹ آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ یہ طریقہ ہے کہ ہم جب 14 شعبان کی عصر کی نماز پڑھ لیں تو مسجد میں بیٹھ جائیں، ہمارے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جائے تو ہمارا اس طرح کا نامہ اعمال ہو کہ ہم عبادت میں ہوں، عبادت میں مشغول ہوں، نماز کے انتظار میں ہوں۔ اور اسی طرح اگلے دن کا روزہ رکھیں، نامہ اعمال شروع ہو تو روزہ ہو، رات عبادت میں گزاریں، دعائیں کریں، سچے دل سے توبہ کریں، نوافل ادا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو 15 شعبان کی رات ہے اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کامل مغفرت فرمائے۔ اور میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے اور رات عبادت میں گزاریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔